دینا ہے، ایمانداری سے دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ وہاں کا حق ہے، یہاں بھی نیوزی لینڈ میں آ کے۔ مگر اس کائنات میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ ہمارے نیوزی لینڈ میں تو آنے کا مقصد یہ کہ یہ ٹرائی سیریز ہے، ٹرائی سیریز کھیلیں گے، 100% دیں گے، سب کچھ کریں گے، جیتیں گے انشاءاللہ، یہ کا مقصد ہے۔ پھر یہاں سے آسٹریلیا جائیں گے، وہاں ورلڈ کپ ہوگا، اس کے لیے جائیں گے، وہ آگے مقصد ہو جائے گا پھر ہمارا۔ یہ کرکٹ یہ دنیاوی مقصد چل رہا ہے۔ کائنات میں کس لیے آئے ہوئے ہیں، اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کو پہچاننا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ پھر جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے سب کچھ مان لیا، اور جس نے اللہ کی مانی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون، کیا اللہ نے کیا 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 ہوا؟ اللہ جل جلالہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں۔ اللہ جل جلالہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ جل جلالہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ جل جلالہ رب ہے، پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب پالنے والا نہیں۔ یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں۔ صرف حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی دلال صاحب، کہ اگر اللہ کے فرمائے کہ 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ اگر منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے جیسے کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت بھاری الفاظ ہے، یہ بہت بھاری الفاظ ہے کہ بھی اکیلے روم میں بیٹھ جاؤ اور یہ الفاظ بار بار دہراؤ، آواز سے ذرا آواز تیز کرو کہ آپ کی کان سن لیں، پھر دیکھنا کیا فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے جیسے کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ شیطان تو اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو، یہ نہ بولو، بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں، جو حقیقت ہے بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں اس پہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ 10,000 یا 1000 دفعہ یہ الفاظ منہ سے نکلیں گے، ایک دفعہ دل مانے گا، ایک دفعہ دل سے آواز آئے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے کچھ نہیں۔ اور پھر عائشہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ آپ کے الفاظ ضائع نہیں جا رہے ہیں، اگر 10,000 دفعہ 20,000 دفعہ 30 دفعہ بھی بولتے رہو، یہ چلتے رہا یہ انتظام کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، کہ تیرے ہر الفاظ کا جواب اللہ پاک اوپر سے دے رہا ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے کہ اے بندہ تو نے سچ بولا، مجھ سے ہی ہوتا ہے، میرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ کا نظام، اللہ چلا رہا ہے اور ہم اللہ کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، ہم کوئی اور چیزوں پر پھنسے ہوئے۔ رب اللہ جل جلالہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، مفہوم میں سے ہے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، بیماری آئی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے رابطہ کیا اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے تکلیف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ایک جنگل بتایا، فلاں جنگل چلے جاؤ، اس جنگل میں پودے پتے جو چیزیں بتا دیے وہ کہو شفا ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل جاتے ہیں، اور اسی جنگل کے جو پودے پتے بتائے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، اللہ ہی شفا دے دیتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد پھر وہ تکلیف اس کو آ جاتی ہے، الکمی شما فرمائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رابطہ نہیں کرتا، سیدھا اسی جنگل جاتا ہے جہاں درخت پتے پودے جو بتائے تھے وہی کھائے، وہ پھر کھا لیا، مگر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد رابطہ کرتے اللہ پاک سے کہ اللہ پہلے تو بھی تکلیف سارا کچھ تھا، ابھی بھی وہی ہے، پہلے بھی وہ جنگل کے پودے پتے کھائے شفا ملی، ابھی مجھے شفا نہیں ملی۔ تو اللہ پاک ایسا فرماتے اے موسیٰ اس جنگل میں، اس پودوں میں، اس پتوں میں شفا نہیں تھا، تیرے لیے میں نے شفا کا ذریعہ بنایا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری پہلی نظر کس طرف جاتی ہے؟ کیا ہماری پہلی نظر مسجد میں 2 رکعت پہ جاتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو، جس کے لیے پوری کائنات اسی کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، کوئی بھی سخت امر آتا تھا سامنے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف متوجہ ہونا گویا اللہ جل کی رحمت الہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مگر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہماری نظر کس طرف جاتی ہے؟ اگر کوئی کاروباری دنیاوی کوئی چیز ہے تو کوئی بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس کے تھرو چلے جائے یہ کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، سیدھے ڈاکٹر کی طرف ایمرجنسی میں دوڑتے ہیں۔
وہ آخر میں آپ کر دو گے، پھر آخر میں آپ کر دیں گے آپ اسے کہہ دیجیے.